مسیحا 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 پیار کے لیے پھر اس نے آج ہمیں یہاں جمع کیا تاکہ پھر آج اس کے کلام پر غور کرنے والے بنے۔ یہ حوالہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں سے ایک آیت ہم اپنے لیے چن لیں گے تاکہ اس پر غور کر سکیں۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اور پھر خدا نے جو الفاظ استعمال کیے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ آج ہم غور کرنے والے ہوں گے کہ نبی یا نبی سے بڑا۔ آپ ایک بات جانتے ہیں کہ بہت سے نبی پیغمبر آئے اور ان سب نبی پیغمبروں نے آ کر خدا کی باتوں کو بیان کیا، لیکن ایک ایسا آیا جو نبیوں سے کہیں بڑھ کر تھا، اور جو باتیں اس نے پیش کی جس سے ہمارا دل شکر گزاری سے اور فخر سے بلند ہو جاتا ہے، یہ جان کر، یہ سوچ کر کہ وہ کیسا نبی تھا۔ اگر نبیوں کے بارے میں دیکھا جائے تو ابراہیم کو بھی پیدائش 20 باب کے اندر نبی کہا گیا۔ عہد عتیق میں نبی بہت زیادہ تھے، اور آپ نے ملاکی تک نبوت دیکھی، اور صرف وہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، باقی ملاکی کے بعد نئے عہد نامے میں، عہد جدید میں آپ کو ایک اور نبی نظر آئے گا جو اس کی راہوں کو تیار کرتا ہے، یوحنا نبی جو اس کی راہوں کو تیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبیوں کا نبی آیا جس نے آ کر ہمارے سر کو فخر سے بلند کیا۔ ہمیں بہت سے عہد عتیق میں نبیوں میں وہ خد و خالقیاں سی ہوا کے سچے نبی کی خصوصیات ملتی ہیں، اور موسیٰ میں بہت زیادہ۔ پھر موسیٰ میں جو شخصی بلاہٹ تھی جو اسے ملی تھی، کسی نبی کو خدا کے عہدہ پر فائز ہونے کا جو کام دیتی ہے، اور اس میں بہترین یہ چیزیں تھی کہ خدا ہی نبیوں کو بلاتا اور اپنا عرفان بخشتا ہے۔ نبی آدمیوں کے سامنے ایسا شخص ہوتا تھا جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا، اور لوگوں کی بھلائی کرنے والا، لوگ کے بارے میں سوچ بچار کرنے والا، ان کی ضرورت کو مد نظر رکھنے والا، غریبوں کا خیال کرنے والا، درد مندی رکھنے والا، آگاہی دینے والا، شریعت دینے والا، پیشن گوئیاں کرنے والا، شفاعت کرنے والا، انصاف کرنے والا، رسومات سامنے رکھنے والا، قربانیاں گزراننے والا، اور یہاں تک کہ خیمہ اجتماع کو بھی سجانے والا۔ یہ سارے انبیاء جو آئے ان کو خاص لقب بھی دیے گئے، لیکن کچھ ایسے لقب جو سب نبیوں پر سوٹ کرتے ہیں، ان کو خدا ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ مرد خدا ہے، یا پھر کہا گیا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یا یہ کہا گیا یہ میرا بندہ ہے۔ اس کے لیے کافی انبیاء کو اس کے لیے کہا گیا تاکہ اس کی طرف سے یہ الفاظ ہوں اور لوگ جانیں کہ یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا نبی ہے، یہ اس نے خاص مسا کیا، اپنا بنایا تاکہ خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ علیشہ کے بارے میں مشہور بات تھی، سب نبیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایبلٹی تھی، کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت تھی، اور جتنے نبی میں خصوصیت تھی، اگر ایک ایک بات کو دیکھا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خدا نے کس نبی کو کیا کیا برکتیں دی۔ ابراہیم کو برکت دی اور کہا کہ تیری اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا، آسمان کے ستارے اور ریت کے ذروں کی مانند، اگر گن سکتا تو ان کو گن لے۔ اگر اسی طرح آگے انبیاء میں دیکھیں تو موسیٰ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جا کر اپنے لیے لوگ کو جمع کرنے، یا ان کو وہاں سے نکالنے، مصر سے نکالنے، اور اپنی حمد و تعریف کے لیے جمع کرنے کا شرف عطا کیا۔ یعقوب کو بھی برکت دی، اسحاق کو برکت دی، اور دوسروں کو برکت دی، اور ان کو بڑھایا، اور
داؤد کو بھی اپنے لیے استعمال کیا، سب انبیاء کو، انبیاء اصغر، انبیاء اکبر جتنے ہیں وہ سب خدا کی باتوں کو بیان کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات جو ہر نبی بیان کرتا آیا، وہ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ انہوں نے اپنی باتوں میں جو خدا کی طرف سے اس کو باتیں نصیب ہوئی تھی، ان باتوں میں انہوں نے خاص طور پہ ایک ذات کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لکھ دیا۔ داؤد بھی لکھتا ہوا نظر آتا ہے، موسیٰ بھی مانگتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا بھرپا کر دے جو جس کی یہ سب سنے۔ اور جب یہاں پر کہا گیا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، تم اس کی سننا، اور جب یہ کہا گیا تم اس کی سننا، تو یہ کلام مقدس کے اندر عہد عتیق میں تھا۔ اب عہد جدید میں دیکھیں تو وہاں پر نئے عہد نامہ میں جو لکھا گیا، وہاں پر جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو وہاں پر ایک آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہاں پر خدا نے کہا اس کی سننا، اور یہاں پر نئے عہد میں خود کہا کہ اس کی سنو، یہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک برپا کروں گا، ایک نبی برپا کروں گا تیری مانند۔ لیکن یہ تو کہا کہ تیری مانند، آپ دیکھ رہے یہ ہے کیا، کس کی مانند، کیسا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری خدا نے پورا اپنا اختیار دے کر اس کو بھیجا، اور جو اختیار میرے اور آپ کے یسوع کے پاس تھا کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ بہت سے انبیاء آئے، ان کے پاس کچھ اختیار تھا، ان کو کچھ ایبلٹیز کچھ دی گئی، کچھ باتیں دی گئی، لیکن جو باتیں اس کو دی گئی وہ پانی میں سے گزر گئے، یا قوم پانی میں سے گزر گئی۔ الیشا نے یا ایلیا نے پانی کو 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن آگے دیکھیں تو آگے آ کر آپ کو یسوع مسیح یا موسیٰ نے پانی پر لاٹھی ماری، پانی 2 ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے قوم گزر گئی۔ لیکن یسوع مسیح ان پانیوں پر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ خود ہی بن جاتا ہے۔ جب یسوع اس پر چلتا ہے اور اپنی قدم بڑھاتا ہے تو پانی بھی فرش بن جاتا ہے، سڑک بن جاتا ہے، شاہراہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دکھانا چاہتا ہے۔ نبیوں کو تو راستہ بنوانے کی ضرورت تھی، ان کو تو خدا کو کہنے کی ضرورت تھی، لیکن مجھے ساری معموری دے کر بھیجا اور مجھے ایسا بنا کر بھیجا، میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہوں۔ اس لیے مجھے پانی میں سے رستہ نہیں بنانا، مجھے ان رستوں پر چلنا ہے۔ جب میں پانی پر چلوں گا تو ایسا نظر آئے گا یہ فرش پر چل رہا ہے اور یہ ایک سڑک پر، ایک شاہراہ پر چل رہا ہے۔ لہٰذا جو نبیوں سے بڑا ہو اس کو ڈر خوف بھی یہ نہیں ہے، اب پیچھے فوج ہے، آگے سمندر ہے، اس کو پتہ میرے لیے سب ٹھیک ہے، میں جو چاہوں گا ممکن ہو جائے گا۔ زمین پر رہ کر بادشاہوں نے اپنی فوجیں تیار کی، لیکن یہ فرماتا ہے اگر میں فرما دوں، اگر میں کہہ دوں تو آسمان سے آسمانی لشکر کے تمن میرے لیے نیچے اتر آئیں گے۔ میری فوج عام فوج نہیں ہوگی، میری فوج آسمانی فوج ہوگی، اور یہ نبیوں کا نبی ہے۔ اس کو زمین پر ایسی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا خون خرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے نبی آئے، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت کیا، کئیوں نے سب کچھ کیا، لیکن یسوع نے محبت سے سب پر فتح پائی، اور یہ نبیوں کا نبی تھا۔ اس لیے اس کے کام بھی ڈیفرنٹ، اس کی انداز بھی ڈیفرنٹ۔ الیشا نبی کے بارے میں کلام میں لکھا، دوسرے سالتین 6 باب کی 8ویں آیت تک پڑھیں گے اور 23ویں آیت میں وہاں پر نظر آتا ہے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو دور خلوت میں بات ہوتی تھی اس کو وہ جان لیتا تھا، اور وہ دور خلوت کی بات کرتا ہے، یسوع مسیح دلوں کے حال جان لیتا ہے۔ تم اپنے دل میں ایسا کیوں سوچتے ہو؟ وہ نبیوں کا نبی ہے، وہ نبیوں سے کہیں بڑھ کر، اس کی قدرت، اس کی حشمت سب سے بڑھ کر، اس لیے وہ نبیوں کا نبی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ آپ آج سن رہے ہیں، آپ کا دل فخر سے بلند ہو جائے گا، آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا، آپ کا دل بڑا ہو جائے گا، آپ سوچنے شروع ہو جائیں گے۔ حزقیل بابل میں رہتے ہوئے یروشلم کے بارے میں سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ یروشلم میں کیا ہو رہا ہے،
انبیاء بڑی روحانی قوتوں کے مالک تھے، یہ شخصی ناموں سے بھی علم رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کس کو کیا کہنا ہے، اور فرما دیتے تھے، کہہ دیتے تھے۔ پہلا سالہ 13ویں باب کی 2 آیت میں۔ پھر یربعام جو بخور جلانے کے لیے مذبح کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اب جن کو خدا نے اپنا بنایا ان کو تو لازم ہے کہ وہ کام کریں، اور جن کو مقرر کیا ان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ کام کریں۔ جن کو مقرر نہیں کیا، خدا اپنے نبیوں کو مقرر کرتا ہے، اپنے خادموں کو مقرر کرتا ہے اور ان کو وہ کام دیتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جب یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا ہوتا، بادشاہ یربعام نے اپنا ہاتھ مرد خدا یہودا کی طرف بڑھایا، اس کو یہ کہنے کے لیے پیچھے ہٹ، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا ہاتھ ایسا خشک ہوا کہ پیچھے وہ کھینچ نہ سکا۔ اب جن کو خدا مرد خدا بناتا ہے، اپنا بندہ بناتا ہے، پھر کیا ہوا؟ اس نے دعا کی، جب اس نے اس سے التجا کی کہ اپنے خدا سے کہہ مجھے بحال کر، تو کلام میں لکھا ہے جن کو خدا چنتا ہے ان سے کام بھی لیتا ہے، اور اس نے سب نبیوں سے کام لیے، سب اپنے خادموں سے آج تک وہ کام لیتا ہے، اور اس کے فرمانے سے وہ بحال ہو گیا۔ اب پاک کلام مقدس میں دیکھیں تو نبیوں پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، خدا ان سے باتیں کرتا ہے، پھر خدا فرشتے بھیج کر ان سے کلام کرتا ہے، پھر وہ الہام میں اور رویا میں ان سے باتیں کرتا ہے، خواب میں ان سے باتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے نبیوں کے سامنے سب کچھ رکھتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے جو وہ کرنے کو ہے، یا ان کے لیے کرنے کو ہے، یا اس قوم کے لیے کرنے کو ہے، وہ سب پر ظاہر کرتا ہے۔ جیسے نہمیہ ہے، حزقیل ہے، یوئیل ہے، یوسیہ ہے، ذکریہ، یرمیہ، یشعیاہ، آموس، ان سب کے سامنے خدا وہ باتیں رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ تیری کام یہ ہیں، تو نے یہ کرنا ہے۔ اور جیسے کوئی نبی کسی مصیبت دکھ میں پڑتا ہے اس کو راستہ بھی دکھاتا ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے، اب تو نے کیا کرنا ہے، اب ان لوگوں کو یہ کہہ۔ لیکن یسوع مسیح وہ فرماتے ہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، کیونکہ پورا اختیار الوہیت کی ساری معموری اس کے پاس ہے، پورا کمپلیٹ اختیار ہے، اس لیے یہ نبوت، یہ خوبصورتی ان کی زندگی میں تھی۔ اور یسوع مسیح نے خود اس کی تصدیق کی متی 11ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر، اس کی تصدیق کی، بتایا کہ کیسے خدا نے مجھے بھیجا مکمل سب کچھ دے کر۔ یوحنا کے باب ذکریہ میں بھی نبوت کا آدھا ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ پیشن گوئیاں اور یہ ساری منادی دیکھیں تو کس طرف جاتی ہے؟ جب اس کا رخ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوحنا آنے والے غزو کے بارے میں بتاتا ہے، آنے والے فضل کے بارے میں بتاتا ہے، اور نبی کی معرفت جو پورا ہوا اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور مسیحی کلیسیا کے استاد رہنما نبی جو خدا کی طرف سے جن پر کلام نازل ہوتا ہے، شریعت نازل ہوتی ہے، اور شریعت کو جب فضل کے دور میں لایا گیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد جدید کا نبی بلکہ نبیوں کا سردار جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل جو کیا گیا، پورا جو کیا گیا، جو اس میں پرابلم تھی، جو مسائل تھے، اس کو یسوع مسیح نے پورا کیا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ خون کے بدلے خون، اسے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اسے یہ نہیں کہا کہ تیرے گال پر تھپڑ مار اس پر 2 مارنا، بلکہ یہ کہا اگر کوئی تیرے گال پر تھپڑ مارے دوسرا اسی طرف پھیر دے۔ محبت، اسے یہ نہیں کہا کہ خون کے بدلے خون، بلکہ اس نے تو اپنے دشمن کے بارے میں کہ اگر تمہارا دشمن تیرے اوپر کچھ کرتا ہے، تجھے پریشان کرتا ہے، تو اس کو معاف کر، اپنے دشمن کو معاف کر۔ ایسی تعلیم آپ کو پرانے عہد نامہ میں نہیں ملے گی، یہ نئے عہد نامہ میں، اس لیے کہ نبیوں کا سردار جو ہوگا وہ سب سے ہٹ کر بات کرے گا۔
یہ نبیوں کا سردار ہے. اسے کہا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے ستانے والوں کے اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے، ذرا اونچی بولے، اپنے ستانے والوں کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اور میں اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں، ان کا منہ بند ہو جائے گا، ان کی حرکتیں بند ہو جائیں گی. مجھے ایک بہن نے فون کیا کہ جس جگہ میں ڈیوٹی کرتی ہوں پولیس کے اندر، رشتے میں وہ میری بھتیجی لگتی ہے اور ابھی نئی نئی ٹریننگ میں گئی ہے، ایس آئی کی ٹریننگ کر رہی ہے سید آباد ٹریننگ سینٹر میں. اس کا جو ٹریننگ کرواتا ہے اس کو پتہ چل گیا میں کرسچن ہوں، اور جب پریڈ کر رہی تھی تو پریڈ کے دوران اس نے مجھے روکا اور کہا ثانیہ مختار تم کرسچن ہو؟ اس کا جی میں کرسچن ہوں. اس کا باہر نکلو، تم پریڈ صحیح نہیں کر رہی. کلام مقدس میں لکھا ہے میرے نام کے سبب سے لوگ تم کو ستائیں گے. لہٰذا کہتی مجھے باہر نکال دیا گیا اور میں 2 گھنٹے تک دھوپ میں کھڑی رہی. سب لوگ غلط بھی کر رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی یہ بھی غلط کر رہی ہے، یہ بھی غلط کر رہی ہے، اس کا ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پورا نہیں جا رہا. اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ آفیسر بنے گی، یہ ایسا ہی لگے گی، یہ پھول اس کے لگے ہوں گے. لہٰذا اس نے مجھے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں اس کو معاف کر دوں، اس کے لیے دعا کرنی شروع کروں. چل بیٹا میں تیرے لیے یہاں دعا کرتا ہوں، تو وہاں دعا کر اور دیکھ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. خدا تیرے لیے خود اتر آئے گا اور تیرے لیے کلام میں لکھا ہوا اپنا آسمان جھکا دیتا ہے دعا کرنے والوں کے لیے اور نیچے اتر آتا ہے. وہ اپنے کان ہماری دعائیں پر لگائے رہتا ہے. اس لیے فکر نہیں کرنا. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور یہی خدا ہے، خدا یسوع مسیح ہے جو فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. اور کسی یہ نہیں کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اور لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے تاکہ کوئی زندہ ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے خدا سے. لیکن خدا یسوع مسیح اٹھ اپنی چارپائی اٹھا. جب حوض پر گئے جو 38 برس سے بیمار تھا، یہ نبیوں کا نبی جو ہے اسے یہ نہیں کہا کہ چل میں تیرے پاس بیٹھتا ہوں اور جب پانی ہلے گا میں تجھے اتار دوں گا. اسے یہ بھی نہیں کہا جا کے 7 غوطے مار لے یردن کے اندر. اسے یہ بھی نہیں کہا چلے میں خدا سے کہوں گا، بلکہ پوری روح کی میموری جو اس میں سکون کرتی تھی، جو اختیار اس کے پاس مکمل تھا، جس کا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار. کہتا میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا. اور اس کے پاس مکمل اختیار. اور اسی نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں، کل اختیار کا مالک میں ہوں، زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ نبیوں کا نبی ہونا بہت بڑی بات ہے، اور یہ اختیار اس کے پاس تھا، یہ بات اس کے پاس تھی. اس لیے اسے یہ بھی کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. اسے یہ بھی کہا دنیا کا نور میں ہوں. اسے یہ بھی کہا دروازہ میں ہوں. اور اگر آپ خدا کے پاک کلام کو پڑھتے جائیں گے تو نظر آئے گا راہ حق اور زندگی. آواز آئی، راہ حق اور زندگی میں ہوں. ابتدا اور انتہا، اول اور آخر، الفا اور اومیگا. آواز بہت کم ہے. الفا اور اومیگا میں ہوں. اور اسی کہا قیامت اور زندگی بھی میں ہوں. اگر تم مجھ میں قائم رہو، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں اور جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی کہے گا جس کے پاس مکمل اختیار ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو. وہ کہے گا جو کچھ مانگو، کچھ بھی. تمہیں اولاد چاہیے اولاد لے لو، تمہیں صحت چاہیے صحت لے لو، تندرستی چاہیے تندرستی لے لو، تمہیں گھر کی خوشحالی چاہیے لے لو، تمہارے پاس اپنا گھر نہیں گھر لے لو، تمہارے پاس
اچھا روزگار نہیں، روزگار لے لو، جو کچھ چاہیے میرے نام سے مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا، جو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا، مانگو تو صحیح۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی سکھایا ہمت نہیں ہارنا چاہیے، دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر آپ لوکا رسول کی انجیل اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں، وہاں پر اسے اس غرض سے کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا، وہ تیرے لیے کرے گا۔ اور اسی نے کہا اگر تم میرے نام سے مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، اور جو کچھ مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یوحنا رسول کی انجیل 15ویں باب کی 7ویں آیت ہے۔ یہ طوفانوں کو تھام لینا اسی کا کام ہے، ہوا کو روک دینا اسی کا کام ہے۔ غور کریں، اگر پرانے عہد میں کہیں پر بھی طوفان آیا تو خدا نے طوفان بھیجا، کسی نبی میں یہ ہمت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ لیکن جب کشتی میں سوار ہیں، حکم اتنا چلتا ہے ہر چیز پر، شاگرد گھبرا گئے اور نبیوں کا نبی اٹھا اور اس کا تھم جا، پانی اسی پہ بیٹھ گیا۔ مالک نے کہہ دیا تھم جا تو بیٹھنا لازم ہے، ورنہ مالک ہے، اور اسی وقت ہوا بھی رک گئی، طوفان بھی تھم گیا۔ یہی ہے، جو چاہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور چاہے تو ساری خلقت کو کھلا دے۔ آج بھی اگر ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس کے نام کے وسیلہ سے، اس کی بھی برکت ہے ہماری زندگی میں۔ وہ جو ہزاروں کو بیابان میں کھلاتا ہے وہ آج ہمیں بھی کھلاتا ہے۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ ہم پر رہتی ہیں تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، اس لیے وہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں جب پطرس کو کہا جال ڈال، اور مچھلیوں کو مصیبت پڑ گئی، نبیوں کے نبی نے کہا، کسی عام نبی نے نہیں کہا، زمین آسمان کا اختیار رکھنے والے نے کہا جال ڈال۔ ہم نے جال میں جلدی جانا ہے، مالک کا حکم ہے، ان کو مرنے سے بھی ڈال نہیں، مالک نے کہا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے لوگ کھا جائیں گے، لیکن مالک نے کہا ہے، زندگی اس نے دی ہے، زندگی اسی کی ہے، تو پھر جال میں جاتے ہیں کیونکہ مالک کا حکم ٹال نہیں سکتے۔ تو فوراً جال میں چلی گئی، یہاں تک کہ جال پھٹنے لگے، اور مالک ہی پطرس کو کہتا ہے جب وہ پانی پر چل کر آ رہا ہے، اور پطرس کہتا ہے کیا میں بھی آؤں؟ مالک نے کہا آ۔ مالک نے جب کہا آ تو پانی پر چلنا شروع ہو گیا۔ مالک جو چاہے کر سکتا ہے، تالیاں بجائے اس مالک کے لیے زوردار، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، جو کچھ صحیح نہیں ہو سکتا اس سے ہو سکتا ہے، اور یہی مالک ہے۔ کوڑی آواز دیتے ہیں، اے مالک، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ آواز سنی، جو اپنے تئیں جا کر کاہنوں کو دکھا دو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ مالک نے کہا ہے، بیماری کی کیا جرت ہے کہ جسم میں رہ جائے؟ اگر مالک فرما دے تو یہ مالک ہے جو یار کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے، صوبے دار کے نوکر کو زندہ کرتا ہے، یہ مالک ہے جو بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، یہ مالک ہے جو کوڑی کو پاک صاف کرتا ہے، یہ مالک ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بدروہیں اس کے نام سے کامتی ہیں، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو وقت سے پہلے ہمیں ہلاکت میں ڈالنے آ گیا؟ پتہ ہے ہلاکت میں یہی ڈالے گا، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے انصاف کرنے کا، آخر میں یہی سب کچھ کرے گا۔ اور کسی نبی کو یہ اختیار نہیں کہ تخت پر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرے، واحد یسوع مسیح ہے جو قوموں کا انصاف کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تجھے اور مجھے بھی کہہ دیا، اگر تم میرے ساتھ چلو گے، میرے حکموں پر کم عمل کرو گے، تو تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرو گے، اور یہاں تک کہہ دیا تم فرشتوں کا بھی انصاف کرو گے۔ صرف پارسا ہونے پر، صرف راست باز ٹھہرنے پر، اچھے ہونے پر یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں۔ اور یہی مالک ہے جو حکم دیتا اپنے شاگرد کو کہ جا اور جا کر اس دریا میں جا، اور جو ٹیکس ادا کرنا ہے میرا اور اپنا دونوں کا ادا کر دینا۔ ایک مچھلی آئے گی، منہ میں مسکال لے کر آئے گی، وہ اسے وصول کر لینا اور جا کر جمع کروا دینا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب اسے فرمایا تو مچھلی
اسی وقت یقیناً میرا ایمان ہے کہ مچھلی اسی وقت مسکا لے کر بار بار باہر آتی ہوگی کہ ابھی تک آیا نہیں شگرد لینے کے لیے. مالک نے کہا ہے کہ مسکا لے کر آ جانا، ٹیکس ادا کرنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ مچھلی منہ میں مسکا لے کر آئے گی، لہٰذا مجھے مسکا لے کر سامنے آنا ہے تاکہ مالک کو یہ پیش کر دوں. اور کلام مقدس میں اس کے منہ سے جو بھی نکلا وہ سچ ہوا، وہ صحیح ہو گیا، اس سے کو مالکوں کا مالک ہے. اور یہی ہے جس کو زندگی دینے اور لینے کا بھی اختیار ہے. اور کلام مقدس میں اس نے فرمایا مجھے اس جان کو دینے اور پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے. اور آپ دیکھ رہے تیسرے دن زندہ ہونا، اور یہ صرف وہی اسی کی بات ہے. اور یہی مالک ہے جس کی قبر آج بھی خالی، سب نبیوں کی قبریں نبی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نبیوں کا نبی ہے جس نے فرما دیا، اور آج بھی اس کی قبر خالی ہے. اور لوگ آج بھی دیدار کرتے ہیں، لوگ آج بھی جانتے ہیں، اور ساری قومیں جانتی ہیں کہ اس کی قبر خالی ہے. اور وہ کفن لے کر نہیں بلکہ باہر آیا اور آ کر دکھا دیا. اسی کو سارے اختیار ہیں، اور وہی فردوس کا مالک بھی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب فردوس میں ڈاکو کو لے کر جانا تھا، جس نے اس کا ایمان ٹھیک ہو گیا اور اسے اقرار کیا، اور اپنے گھر میں تو وہی لے کر جا سکتا ہے، اپنے گھر میں تو وہی لے کر جا سکتا ہے جو گھر کا مالک ہو. اور فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ تو آج ہی میرے ساتھ، تو آج ہی میرے ساتھ. اگر کوئی راست باز بن جائے، اگر کوئی خدا کے پیچھے چلنے والا بن جائے، اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس کے حضور جھک جائے اور یہ کہے اے مالک جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور پھر اس نے اسی وقت اس کو یاد کر لیا کہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری بادشاہت ایک دن کی نہیں ہے، اب بھی میری بادشاہت، تب بھی میری بادشاہت ہوگی، ابھی میں بادشاہ ہی ہوں. تو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تب مجھے یاد کرنا، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں بادشاہ میں ہی ہوں. یہ جو اوپر لکھ دیا گیا ہے بادشاہوں کا بادشاہ تو میں ہوں. تم مجھے کہتے ہو تو میں ہوں. تو تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم نے کہا جب تم اپنی بادشاہی میں آئے تو یہ دکھاتا ہوں، چل تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ممکن کر دیا اس نے. لہذا ایسا نبی جس نے میرا اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم کیا، جتنے نبی پیغمبر آئے سب نے کہا کہ اس سے دعا کرو، اس کو یہ ہوا کہو، کسی کا اس کو اللہ کہو، کسی کا اس کو پربھو کہو، کسی نے کچھ کہا، کسی کچھ کہا، لیکن اس سے کہا جب تم دعا کرو تو یہ کہو اے ہمارے. کسی کو یہ اہمیت یا قدرت یا فوقیت حاصل نہیں ہے جو یہ کہہ سکے ہمارے باپ. صرف کرسچن کہہ سکتے ہیں ہمارے باپ. سب اس کو مالک کی طرح مانتے ہیں، باپ کی طرح مانتے ہیں. اور یہ فضیلت کسی نبی نے نہیں بلکہ نبیوں کے نبی نے دی ہے، اور اس نے اپنا بنا لیا ہمیں. کسی نبی نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، کسی کو نبی نے اپنے بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنا دوست نہیں بنایا. یہ وہ تھے جنہوں نے کہا تم میرے دوست ہو. اور جب اپنے باپ کو ہمارا باپ بنا دیا تو ہم اس کے کیا ہوئے بھائی. کیا ہوئے؟ ہم اس کے بھائی ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں بہت سے لوگ آج بھی یسوع مسیح کو یسوع باپ کہتے ہیں. یسوع باپ نہیں ہے، پھر خدا آپ کا دادا ہو گیا. خدا ہمارا دادا نہیں ہے، خدا ہمارا باپ ہے، اور یسوع مسیح ہمارے بھائی ہیں. اور یسوع مسیح سے جب بھی دعا کریں ہمارے خدا یسوع مسیح کہہ کر، وہ جانتا ہے ہم اس کے بہن بھائی ہیں، ہم اس کے عزیز ہیں. لہذا جب باپ سے دعا کریں تو باپ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، یعنی اس کے بیٹے کے نام سے. تو بیٹے کے نام سے وہ سن لیتا ہے. اس لیے آپ کے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارا یہ ایسا رشتہ ہے، اس نے کام کیا اور ایسا رشتہ بنا دیا
کہ ہم آسمان ہماری میراث بن گیا. ہم زمین پر رہ کر اپنے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں. اگر کوئی آسمان پر آج جو اوپر ہوٹل بنا ہے اس میں جانے کا 1 ارب روپیہ لگتا ہے، صرف اس وہاں 5 یا 4 دن رہنے کا. 1 ارب روپیہ آنے جانے کا، شاید 1 ارب ہے یا کچھ زیادہ، لیکن مجھے کنفرم یاد نہیں، لیکن اربوں کے حساب سے روپیہ ہے جو مریخ میں بنایا گیا. اور آپ کو مریخ سے اوپر لے کر جانے والا پیسہ بھی نہیں لگنا، 1 پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا. صرف توبہ کرنی، خدا کی طرف رجوع لانا ہے اور نبیوں کے نبی کو ماننا ہے. وہ تمہیں مریخ پر کسی راکٹ میں بٹھا کر نہیں لے کے جائے گا، تمہیں بادلوں پر اڑا کر لے جائے گا اب اور آئے گا اور تمہیں ساتھ لے کر جائے گا. ہمارا پائلٹ ہی بڑا زبردست ہے، اس کو کسی انجن کی ضرورت نہیں ہے کہ انجن چلائے اور جہاز چلا کر جائے. وہ آئے گا، بادلوں پر آئے گا، بادلوں پر ہمیں اٹھا کر ہم ہوا میں اڑتے ہوئے بادلوں پر جائیں گے اوپر، اور سب سے اوپر لے جائے گا، سب آسمانوں سے اوپر. ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں، ہم ایسے کو جانتے ہیں جو آ کر ہمیں ساتھ لے کر جائے. اور پھر جتنے نبی پیغمبر پیدا ہوئے سب عورت مرد کے میل ملاپ سے، سب زمین کی مٹی سے. واحد یسوع مسیح ہے جس کے لیے خدا نے قانون فطرت چینج کر دیا. وہ کسی مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے. وہ مٹی سے نہیں بنے، کیونکہ کلام مقدس میں دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل وہاں لکھا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اتنا اچا وا تسی گل ہی بہت نیویں کیتی ہے. وہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے ایسا نہیں، مزہ نہیں آیا. اوپر تک آواز آئے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. بجائے زوردار بجا دیں یار سب زوردار کہ یہ بنتا ہے. وہ سب سے اوپر ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی جیسی قدرت تو دکھائے، اس کے پلڑا چھونے میں شفا، اس کے دھوپ میں شفا، اس کے بولنے میں شفا، اس کے کہہ دینے میں شفا. ایسا کوئی کر کے دکھائے. نبیوں کا نبی، نبیوں سے بڑھ کر بڑا، عظیم، بالا تر. بے نظیر نے تو صرف اپنا نام بے نظیر رکھا ہے، بے مثال تو خدا کی ذات ہے. بے نظیر تو وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ ملے، وہ ہے. اس لیے اس جیسا کوئی نہیں. اور بہت سے نبی دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. بہت سے نبی دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. آج کئیوں کے نام لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. وہاں ایک ایسا نام ہے جو ہر زبان پر ہے. آگے اس کے جھکیں یا نہ جھکیں، آگے اس کے جھکیں یا نہ جھکیں، دنیا کی ساری قومیں ایک نام لیتی ہیں کہ وہ آئے گا. دنیا کے سب لوگ جانتے وہ آئے گا. ساری دنیا کی قومیں اس کا انتظار کرتی ہیں وہ آئے گا، لیکن اپنوں کو ساتھ لے جائے گا. مجھے کسی نے کہا غیر مسیحی نے یہ ہمیں پتہ ہے وہ آئے گا. میں کہتا تمہیں یہ بھی پتہ ہو تمہیں کتنوں کو ساتھ لے جائے گا؟ وہ اپنوں کو ساتھ لے کے جائے گا. اپنے بن جاؤ، ہمارے بن جاؤ، ساتھ جانا ہے تو، ورنہ اتنے ہی رہ جائے ہوئے. یہ دنیا کی ہے، یہ دنیا کچھ نہیں. اگر سونے کی سڑکوں پر گھومنا تیرے تو ہاتھ میں کیا کوئی چھلا بلا بھی نہیں ہے، کوئی سونے کی چیز بھی نہیں ہے. تمہارے پاؤں کے نیچے سونا آ جائے گا. اتنے دودھ خالص نہیں ملتا، اتنے دودھ دیا خالص نہراں. شہد تے صحیح نہیں ملتا، مٹھا گھول کے سانو دے دیتے ہیں. وہاں تو شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. چل یہاں تو کسی کی عام بندے کی قربت میں تو بیٹھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، یہ میرا پیر ہے، اور تمہیں پیروں کے پیر کے پاس لے چلے کہ چل میرے ساتھ اور بیٹھ جا اس کی قربت میں. تمہیں پتہ چلے نبیوں کا نبی کون ہے، پیغمبروں کا پیغمبر کون ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا، جو سب سے قدرت کا حامل، جو سب سے بڑھ کر ہے. آج تمہیں اس کی قدرت دکھاؤں. صرف جھک جاؤ اس کے آگے.
صرف اس کو مان لے تمہیں پتہ چلے گا۔ اور بہت سے نبی آئے چلے گئے، کئیوں کے نام سے آج تک دنیا واقف بھی نہیں ہے۔ وحد یسوع ہے جو کل آج اور ابد تک، چنگی طرح بولا کہ مزہ نہیں آتا، میں جان جاگتے رہو، جو کل آج اور ابد تک یکساں ہے۔ وہ کل بھی بڑے بڑے کام کرتا تھا، وہ آج بھی بڑے کام کرتا ہے، وہ آگے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ ایسا نبی کہاں ملے گا جو یہ فرما دے یہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے وہ وہاں موجود ہوں گا۔ کوئی نبی پیغمبر موجود نہیں ہو سکتا۔ شیطان آ سکتا جی، آگے برگلا سکتا جی، لیکن سچا کہتا ہے میں موجود ہوں گا، اور جو موجود ہوتا ہے تمہارے کام بھی کرتا ہے۔ تسی رات کو ڈر جاتے ہو، اٹھ کے بیٹھ جاتے، اے یسوع، اے مالک، اے بنا جی، اے شافی، خیال کر پلیز، اجے ڈر جہا لگتا ختم ہو جائے، تھوڑی دیر بعد نیند آتی، سو اٹھ کے دعا کرتے میں سو گیا۔ کسی نے تمہیں تھپکی دی، تو سو جا، میری لاٹھی میرے آسا سے تجھے تسلی ہے، تو سوئے گا تجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے مجھے آواز دی، تو نے مجھے آواز دی تو میں موجود ہوا۔ باغ عدن میں آدم ہوا جب جمع ہوتے تھے تو تیسرا آیا کرتا تھا، اور خدا ٹھنڈے وقتوں کے لیے پاسا کرتا تھا۔ یسوع مسیح نے فرما دیا جب تم دعا کرو گے یا 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے میں وہاں، اتنا پتہ نہیں تو موجود بھی ہے تو نہیں بھی موجود، میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں حاضر ہوں گا۔ بہت سے نبی مرے، کوئی زندہ نہیں ہوا، بہت سے نبی مرے، کوئی زندہ نہیں ہوا، لیکن میرا اور آپ کا یسوع، نبیوں کا سردار، جس کو زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہے، جس کو دینے اور لینے کا اختیار ہے، جب وہ مرا تو اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو گیا۔ اس کی قبر بھی نبی آئے، پتہ چلا جی وہ نبی کہاں پیدا ہوا، وہ اسرائیل میں، وہ نبی کہاں پیدا ہوا، وہ سور کے علاقے میں، وہ کہاں پیدا ہوا، کنعان کے علاقے میں، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ مصر میں، وہ کہاں پیدا ہوا، فلاں جگہ۔ لیکن میرا جب پیدا ہوا، میرا اور آپ کا، نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار پیدا، وہ یروشلم میں ہوا، اور خبر کہاں تک، پورب تک پہنچی، پیدا ہوتے ہی پورب تک خبر پہنچی، اور صرف پورب تک ہی نہیں بلکہ ستارہ جو رہنمائی کرتا آسمان والا دکھاتا ہے، دیکھ بادشاہ کو بھی خبر ہو گئی، چرواہوں کو بھی خبر ہو گئی، اور وہاں پر یقیناً جتنے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ان کو بھی خبر ہوگی یہ کون پیدا ہو گیا، پیدا سرائے میں ہوا، لوگ بڑے بڑے آ رہے ہیں۔ میں اس کی تعریف جتنی کرتا رہوں کم ہے، میں اس کی جتنی باتیں کرتا ہوں کم ہے۔ اور یہ وہاں تھا جس نے یہ کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، یہ کون ہے جو کون ہے مجھ پر گناہ کو ثابت کرے، بے عیب برا صرف واحد یسوع، اور یہی ہے جس کے نام کے وسیلہ سے آج دنیا چل رہی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک آپ کو ایک منٹ ایک سیکنڈ کا جو حساب دیتی ہے وہ یسوع ہے۔ آج آپ اپلیکیشن کچھ لکھیں، درخواست لکھیں، اور جو ڈیٹ آپ مجھے کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا لکھوایا کہ یہاں پر لکھ لیں، ان کی پکار لکھ لیں، میں نے جو پکار لکھی اس پکار میں ڈیٹ لکھوائی گئی، اس میں ٹائم لکھوایا گیا، اس میں سن لکھوایا گیا، اس میں سب کچھ، کہ یسوع مسیح آج کی ڈیٹ کے سوچیں 9 تاریخ، آج یسوع مسیح کو آئے ہوئے 9 تاریخ، 9 دن، 9 مہینے اور 2018 سال ہو چکے ہیں۔ اور ٹائم کو بھی دیکھ لیں، 12:15 گھنٹے بھی ہو چکے ہیں، منٹ کا بھی حساب کر کے 12:15 اور 6 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ اور جیسے جیسے ٹائم ٹک ٹک کرے گا، اور آپ غلط کبھی اپلیکیشن دیکھ کے دیکھ لیں، آپ ابھی چیک لکھ کر کل بینک چلے جائیں اور اس میں ڈیٹ اگلے دن کی ڈال دیں۔ آپ کل بینک جائیں، کل 10 تاریخ ہے، آپ 11 تاریخ لکھ کر اور وہاں چلے جائیں، یہ میرا چیک ہے، وہ دیکھیں گے بھائی تو کل لانا، تو نے یسوع کی ڈیٹ کل کی لکھی ہے تو ایک دن پہلے کیسے دے دیں، پہلے تو ڈیٹ تو صحیح کر،
تجھے یسوع کا پتہ ہی نہیں اور تو ڈیٹیں غلط لکھتا ہے. ڈیٹ صحیح کر. گھڑی کا ہم ٹائم دیکھا کی ٹائم ہوا ہے یہ, حالانکہ تو ہم اپنا ٹائم حساب لگا رہے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں ٹائم اسی کا ہے, وقت اسی کا ہے, یہ ساری ٹک ٹک اسی کی ہے, یہ ساری محبت اسی کی ہے. اسے ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, ایک ایک گھنٹہ اور ہر دن اور ہر سن اور ہر مہینے میں یاد کروایا کہ مجھے اتنے دن ہو گئے, اتنے سال ہو گئے اور تم نبیوں کے نبی کو اب تک جان نہیں سکے. چلیں آج ہم اس نبیوں کے نبی کو جان چکے ہیں, تو پھر اس کی عزت بھی اسی طرح کریں, اس کا پیار بھی اسی طرح کریں, اس کے آگے جھکے بھی اسی طرح, اس کو محبت بھی اسی طرح دکھائیں, اس کے قدموں میں جھکے بھی اس طرح, پورے دل سے, پوری جان سے, پورے عقل سے اس سے محبت رکھیں اور اپنے نبی کی شان میں ہمیشہ قصیدے پڑھتے رہا کریں. لوگ بڑے اپنے نبیوں کے قصیدے پڑھتے ہیں, کبھی کچھ آپ بھی کہہ دیا کریں کہ میرے نبی کے بارے میں جانتے ہو, تمہیں بتاؤں وہ پیدا کیسے ہوا, تمہیں بتاؤں وہ مرا کیسے, تمہیں بتاؤں وہ زندہ کیسے ہوا, تمہیں بتاؤں وہ دوبارہ کیسے آئے گا, تمہیں بتاؤں وہ دنیا پر کیسے حکومت کرے گا, سن میرے منہ سے بھی. اور جیسے وہ پیدا ہوا کوئی نبی ویسا پیدا تو کر کے دکھا. تم میرے نبی کے بارے میں چند باتیں برداشت نہیں کر سکتے. آج ہم جان چکے ہیں, آج ہم نے غور سے, کیونکہ بہت سکوت تھا, بڑا خاموشی تھی, آپ نے غور سے کلام سنا, اگر دل میں اتر گیا تو کچھ بولنا بھی شروع کریں, کہنا بھی شروع کریں. آپ کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں, آپ کسی کے حق میں کوئی بات نہ کریں, لیکن جس نے آپ کو اپنا بنایا اس کے حق میں تو کچھ بولیں. کہ ہمیں تو دعا بھی ایسی بتا دی اس نے کہ جب تم دعا کرو گے کہو اے ہمارے باپ. کوئی کہہ سکتا ہے اس کو اے ہمارے باپ؟ ہم کہتے ہیں, تم نہیں کہہ سکتے, ہم کہتے ہیں. اور یہ فضیلت, یہ برتری ہمیں حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.